أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید میرے چینل اسلامک وائس اسٹوڈیو میں۔ مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے ایک گاؤں میں ایک عورت فوت ہو گئی۔ دوسری اسے غسل دینے آئی۔ جو اسے غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ٹانگ پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، یہ جو عورت آج مری ہے، اس کے تو نامحرم کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے اس کی پکڑ آ گئی، اس کا ہاتھ ٹانگ پر چمٹ گیا۔ وہ زور لگاتی رہی مگر اس کا ہاتھ ٹانگ سے علیحدہ نہ ہوا۔ وقت گزرتا گیا، میت کے ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے کو ہے، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا کر دفن بھی کرنا ہے۔ وہ کہنے لگی، میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے چھوڑتا ہی نہیں۔ رات ہو گئی، دن گزر گیا مگر عورت کا ہاتھ ٹانگ کے ساتھ ہی چمٹا رہا۔ جنازے کو دیر ہو رہی تھی تو ورثاء ایک مولوی صاحب کے پاس گئے اور کہنے لگے، مولوی صاحب، ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ میت کی ٹانگ کے ساتھ چمٹ گیا، اب کیا کیا جائے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ چھری لے کر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دو۔ عورت کے ورثاء نے کہا کہ ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا دوسرے مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں، تو پوچھنے پر دوسرے مولوی صاحب نے کہا چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثاء کہنے لگے ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے سوچا یہاں کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ میں۔ اس وقت مدینہ منورہ میں امام مالک کا رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضاء تھے۔ وہ حضرت امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں پہنچے تو پردے کے پیچھے سے غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ کہنے لگی، میں نے صرف اتنا ہی کہا تھا جو عورت مری ہے اس کے نامحرم کے ساتھ تعلقات ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ جو تم نے اس عورت پر تہمت لگائی، تمہارے پاس اس کے 4 گواہ ہیں یا پھر اس عورت نے خود تمہارے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا تو پھر تم نے کیوں تہمت لگائی تھی؟ اس عورت نے کہا میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن پاک پر نظر دوڑائی اور پھر فرمایا، قرآن پاک میں آتا ہے جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگاتے ہیں اور پھر ان کے پاس 4 گواہ بھی نہیں ہوتے، ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اس لیے اس عورت کی بھی یہی سزا ہے۔ میں اس وقت کا قاضی القضاء حکم کرتا ہوں جلادوں کو کہ اسے مارنا شروع کرو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ 70 کوڑے مارے گئے لیکن اس کا ہاتھ ٹانگ سے پھر بھی علیحدہ نہ ہوا۔ 75 کوڑے مارے گئے لیکن پھر بھی اس کا ہاتھ ویسے ہی چمٹا رہا۔ جیسے ہی 80واں کوڑا اسے لگا، اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ گیا۔ پیارے ویورز، اسی لیے کہتے ہیں بغیر تصدیق کے کبھی کسی کے بارے میں ایسی ویسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی اور دوسروں تک ٹھیک ٹھیک بات پہنچانے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔